أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ایک قتل کا واقعہ اور پھر قتل کے واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کئی نشانیاں ظاہر فرمائی. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ لوگ مکر گئے، انہوں نے انکار کر دیا. واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر بہت مالدار آدمی تھا، بہت ہی زیادہ اس کے پاس مال تھا، جس کا نام لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں عامیل، عین الف میم یا لام، عامیل نامی آدمی بہت زیادہ سرمایہ دار اور بہت مالدار آدمی تھا. اس کے رشتہ داروں میں سے بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا بھتیجا تھا، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور معارف القرآن مولانا ادریس صاحب میں لکھا ہے کہ اس کا بھتیجا تھا. بہرحال چچا زاد بھائی ہو یا بھتیجا ہو، وہی اس کا وارث تھا. لیکن اس مالدار آدمی کی عمر لمبی ہو گئی، اور جو اس کا رشتہ دار بھتیجا یا چچیرا بھائی جو فقیر تھا، یہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے، کب جا کے اس کا مال مجھے ملے گا. تو اس نے مال کی حرص میں اور مال کی لالچ میں آ کر کے رات کے وقت میں اس کا مرڈر کر دیا، اس کا قتل کر دیا مالدار آدمی کا. اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر کے دوسرے محلے کے اندر، دوسرے گاؤں کے اندر ڈال کر آ گیا. اور صبح کے وقت اٹھ کر کے خود قاتل ہی جس نے قتل کیا ہے یہ شور مچانے لگا، لوگوں پر الزام لگانے لگا، اور اپنے رشتہ دار جو قتل ہوا ہے اس کے قتل کے بدلے میں پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا. جس بستی اور جس محلے کے اندر اس کی لاش کو یہ ڈال کر آیا تھا، پورے محلے والوں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس کو قتل نہیں کیا ہے. معاملہ جا کر کے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ اے موسیٰ، اب تم فیصلہ کرو، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، رات کے وقت میں اس کا قتل ہوا ہے اور مقتول فلاں جگہ پر پایا گیا ہے،
اب آپ یہاں کے لوگوں پر کارروائی کریں، مقدمہ چلائیں اور فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا جو اس کا وارث اور رشتہ دار تھا، بھائی تمہیں کسی آدمی پر شک ہے تو بتاؤ، ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ تو اس نے چند لوگوں کے نام بتائے کہ مجھے ان لوگوں پر شک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب لوگوں سے تفتیش کی، پوچھ تاچھ کی، سب نے قسمیں کھائی کہ ہم نے بالکل اس کا قتل نہیں کیا ہے، ہم اس کے قتل سے بالکل بری ہیں۔ اب ادھر سے یہ جو حقیقت میں قاتل تھا، یہ تو خود دعوے دار بن کے بیٹھا ہے کہ میرے رشتہ دار کا قتل ہو گیا، مجھے انصاف دلاؤ۔ جن لوگوں پر الزام لگا رہا ہے انہوں نے قسمیں کھا لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل میں قتل کا واقعہ ہوا ہے، لیکن کوئی بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے سب لوگ قتل کو چھپا رہے ہیں۔ آپ ہی اس معاملے کا انکشاف فرمائیں، آپ ہی اس معاملے کی حقیقت تک ہمیں پہنچائیں اور قاتل کا پتہ بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ ان لوگوں سے کہو کہ یہ ایک گائے کو لے کر کے ذبح کریں۔ جب گائے کو ذبح کریں گے تو اس گائے جو ذبح ہوگی اس کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس مقتول کو مارنا، تو یہ زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا، اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے ذبح کرے، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک حصے کو کاٹے اور اس حصے کو مقتول کو مارے، تو مقتول زندہ ہو کر کے کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ اس قاتل نے کیوں قتل کیا ہے۔ اب یہ لوگ اپنی فطرت، جو ان کی اصل فطرت تھی نہ ماننے کی، اس پر آ گئے، پوچھنے لگے، اے موسیٰ، آپ ہمارا مذاق کرتے ہو؟ مری ہوئی یا ذبح شدہ گائے کے حصے سے اس مردے کا کیا تعلق ہے؟ کیوں زندہ ہوگا؟ ہم گائے کو ذبح کریں، اس کے کسی حصے کو کاٹیں اور کاٹ کر کے اس کو ماریں تو یہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے حکم دیا ہے ایسا ہی ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ پھر یہ سوال کرنے لگے، اب ہمیں بتاؤ آپ وہ گائے کتنی عمر کی ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا کہ یہ قوم پوچھتی ہے کہ وہ گائے کتنی عمر کی ہو؟ اللہ نے فرمایا، لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو، فارض بولتے ہیں اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ بچے جننے کے قابل نہ رہے، اور بکر بولتے ہیں اتنی چھوٹی ہو جو بچے جننے کے قابل ہوئی نہیں ہے، درمیان کی عمر کی ہو جو بچے جننے کے قابل ہو، جوان گائے ہو، اس عمر کی گائے ہو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، وہ گائے کیسی ہو؟ پھر اللہ نے جواب دیا، وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے کبھی کسی نے کام نہ لیا ہو، نہ کھیت کی جوتائی کا، نہ پانی کی سینچائی کا۔ عام طور پر اس زمانے میں بیل سے، گائے وغیرہ سے یہی کام لیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا نہ اس گائے سے کبھی پانی سینچا گیا ہو اور نہ ہل جوتا گیا ہو، بالکل کام وغیرہ سے فارغ گائے ہو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ نے کہا اس کا گہرا زرد پیلا، گہرا پیلا رنگ ہونا چاہیے، ایسا رنگ ہو جیسے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہے اور دیکھنے والے کو بہت خوبصورت اور اچھی لگے، ایسا رنگ ہو۔ اب یہ گائے اس وقت دنیا میں صرف ایک انسان کے پاس تھی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بچہ، یہ آدمی جس کے پاس یہ گائے تھی، اس کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اور یہ آدمی خود اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ فرما بردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اس کے رزق میں کشادگی کرنا چاہی، تو اس کی گائے کو
کھال بھر کر کے سونے کے بدلے میں بچھوائی۔ اس کا واقعہ یوں ہوا، جب بنی اسرائیل نے اتنے سارے سوالات کیے تو ان سوالات کی وجہ سے مقرر ہو گیا، متعین ہو گیا کہ اب وہ گائے صرف اسی آدمی کے پاس مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ انہوں نے سوال کیے، اللہ بتلاتا رہا۔ یہ جتنی صفات تھی یہ سب کی سب صفات اس ایک گائے میں پائی جاتی تھی، جو جوان بھی ہو، جس سے کبھی کام نہ لیا گیا ہو، جس کا رنگ اتنا خوبصورت ہو، جو اتنی خوبصورت گائے ہو۔ یہ جو لڑکا تھا، اس جوان کا باپ بہت زیادہ نیک تھا۔ اس جوان کے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے، کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے گائے کو لیا اور جنگل گیا۔ جنگل میں جا کر کے اللہ کے یہاں دعا مانگی، اے اللہ، یہ میری گائے کا بچہ یا بچی ہے، میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑتا ہوں اور اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ اس کی پرورش کریں، آپ اس کی حفاظت کریں، اور جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس تک یہ گائے پہنچا دینا۔ وہ نیک آدمی جنگل میں اس گائے کو چھوڑ کر اور اللہ کے حضور میں یہ دعا کر کے چلا گیا۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو لڑکا تھا بہت ہی زیادہ نیک، یہ اپنے رات کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، دوسرے حصے کے اندر تھوڑی دیر آرام کرتا، اور تیسرے حصے کے اندر اپنی ماں کے سرانے بیٹھ کر کے ماں کی خدمت کرتا۔ ان کو کوئی ضرورت ہو، تقاضا پورا کرانا ہے، پانی پلانا ہے، اور بھی کوئی ضرورت ہو سکتی خدمت کی، تو ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ماں کا بہت زیادہ فرما بردار، اور جو بھی کام کرتا ماں سے پوچھ کر ہی کرتا، ماں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جنگل کے اندر ایک گائے چھوڑی ہے، اور اس گائے کو میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اس سے کہنا جنگل میں جائے اور وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے اللہ سے وہ گائے طلب کرے، وہ گائے اس کے پاس آ جائے گی، وہ پکڑ کے گھر لائے، اس سے اس کا گزارا بہترین چلے گا۔ یہ لڑکا گیا جنگل میں، جس جنگل کا نام بتایا تھا، وہاں جا کر کے اس نے آواز لگائی کہ اے گائے، تجھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا واسطہ ہے، میرے والد جو اللہ کے حوالے گائے کر کے گئے تھے، اے اللہ اس گائے کو مجھے آج دے دے، لوٹا دے۔ دور سے گائے چر رہی تھی، دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس گائے کو جب لائے تو گردن میں پکڑ کر لے آنا۔ یہ گائے کہنے لگی، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ یہ کہنے لگی، اے جوان، میری پیٹھ پر سوار ہو جا، میں تجھے سوار کر کے چلتی ہوں، وہاں تک چلے گا تجھے تکلیف ہوگی۔ یہ کہنے لگا، نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میری والدہ نے مجھے یہی کہا تھا کہ گائے کو گردن میں پکڑ کر لے آنا۔ اب اگر سوار ہونا ہے تو میں پہلے جا کے والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، وہاں جاؤں گا پھر آؤں گا اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ٹھیک ہے جس طرح والدہ نے کہا تھا۔ اس نے گائے کو گردن میں پکڑا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب بنی اسرائیل نے جو اتنے سارے سوالات کیے تھے، ان کو دنیا میں ایسی کوئی گائے نہیں مل رہی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ آخر میں کسی نے پتہ بتلایا کہ جیسی گائے تمہیں چاہیے ویسی گائے فلاں بستی میں ایک جوان ہے، اسی کے پاس ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ لوگ ڈھونڈتے 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 اس جوان کے پاس پہنچے، جوان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات سے پہلے، ان بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے آ کر کے اس جوان آدمی سے کہا کہ بھائی
تمہیں یہ گائے بیچنی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے گائے بیچنی ہے۔ کتنے میں بیچنی ہے؟ اس نے کہا 3 دینار کے اندر۔ تو فرشتے نے کہا 3 دینار؟ وہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا 3 دینار تو بہت کم ہے، تم 6 دینار لے لو، گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ گائے 3 دینار کی ہے، میں 3 نہیں بیچوں گا، اگر 6 دو گے میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا والدہ سے مت پوچھو، ایسے ہی سودا کر لو۔ اس نے کہا میں ایسے سودا نہیں کرتا ہوں۔ یہ واپس گیا اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اگلی بار جب وہ ملے تو 6 میں سودا کر لینا۔ جب دوسری مرتبہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو پوچھا بھائی گائے دینی؟ کہ ہاں دینی۔ کتنے میں دینی ہے؟ 6 دینار میں۔ تو اس نے کہا 6 کیا 12 دینار لے لو مجھے دے دو۔ اس نے کہا 12 دینار کا میری والدہ نے مجھے نہیں کہا ہے، والدہ نے 6 کا کہا، میں والدہ سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتا ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں پھر دوں گا۔ جب یہ دوبارہ والدہ کے پاس پوچھنے کے لیے گیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جو آدمی تیرے پاس آ رہا ہے وہ آدمی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو تیرے امتحان کے لیے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا ہے۔ اب کی بار جب تمہاری ملاقات ہو اس سے پوچھنا کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں، اور اگر بیچوں تو کتنے میں بیچوں، یہ 2 سوال اس سے ضرور کرنا۔ جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تو اس جوان نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں، اور اگر بیچوں تو کتنے میں بیچوں؟ تب اس فرشتے نے کہا کہ اس گائے کو تو بیچ دے، لیکن اس گائے کی قیمت، اس گائے کو ذبح کریں، اس کی کھال کو سونے سے بھریں، اتنی قیمت میں اس کو بیچنا، اس سے کم میں مت بیچنا۔ اب یہ واپس اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں اسی گائے کے ذریعے سے روزی دینا چاہتا ہے، تو ہم کیوں اللہ کے دی ہوئے رزق کو ٹھکرائیں۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ گائے میں جتنی صفات اللہ نے کہا ہے، کلر ایسا ہو، اتنی عمر کی ہو، ایسی گائے ہو، سب صفات اس گائے میں پائی جاتی ہے، یہی گائے ہم کو خریدنی پڑے گی۔ انہوں نے پوچھا بھائی گائے ہم کو چاہیے، کیا قیمت ہے؟ جوان نے کہا اس گائے کی قیمت ہے اس کی کھال کو سونے سے بھریں، اتنے سونے کے بدلے میں یہ گائے دوں گا۔ وہ کہنے لگے بہت مہنگی ہے، کہ دوسری کوئی لے لو جا کے، مہنگی لگ رہی ہے تو میری گائے کی قیمت تو یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی گائے مل نہیں رہی ہے، دنیا میں ایک ہی گائے ہے جس میں سب صفات پائی جاتی ہے، جو گائے ہم کو چاہیے۔ تو ان بنی اسرائیل نے مجبوراً اسی گائے کو خرید کر کے پھر ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے گائے کی زبان کو کاٹا اور اس مقتول کو مارا، بعض کہتے ہیں زبان کو نہیں، دائیں طرف کے آگے والے بازو کو کاٹا اور اس کو مقتول کو مارا۔ تو یہ مقتول کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا میرا جو بھتیجا ہے اس نے مال کی لالچ اور حرص میں آ کر کے مجھے قتل کیا ہے، میرا وارث وہی تھا، جب تک میں مرتا نہیں تب تک اس کی وراثت میں مال نہیں ملتا، اس لیے اس نے اپنے مال کو جلدی لینے کے لیے، وراثت کا حق جلدی لینے کے لیے مجھے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے مال لینا چاہا ہے۔ پھر وہ آدمی ہاتھوں ہاتھ وہیں پر واپس مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو تو وراثت سے بھی محروم کیا جائے گا، اور بدلے میں جو بھی توریت کے اندر قتل کے بدلے میں حکم تھا وہ ان کو بتلایا۔ تو یہ واقعہ اس بنی اسرائیل کا ہے۔ اب اس واقعے میں بھی جب اس مقتول نے کھڑے ہو کر بتلا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زندہ کیا، زندہ ہو کر کے اس نے بتلایا، پھر بھی نہیں مانا اس نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو کبھی کبھی پگھل جاتے ہیں، یا ان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، یا اس سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے مردہ کو زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر کے گواہی دلائی کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے،
پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایسے سخت دل لوگ تھے, ایسے ان کے دل سخت ہو چکے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. جب پہلی مرتبہ انہوں نے حکم سنا, کوئی بھی گائے پکڑ کر کے ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا, لیکن وہی ان کی فطرت ٹیڑھی تھی, ہر چیز میں سوال پر سوال, سوال پر سوال. جیسے سوالات کرتے گئے اللہ کی طرف سے سختی بڑھتی گئی. اسی لیے کہ واقعہ ہے, جب حج فرض ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کے گھر کا حج کیا کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو اللہ ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا, اور پھر تمہاری استطاعت نہیں تھی کہ تم ہر سال حج کر سکو. اس لیے حج زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے. چاہے آپ کے پاس کتنا ہی مال ہے, آپ ہر سال حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو, پھر بھی فرض حج ایک بار ہی ہے. باقی آپ بار بار کرو گے تو نفلی حج ہو جائے گا. اس میں سب لوگوں کی عام امت کی رعایت کی ہے, اللہ نے ایک بار کیا ہے. اسی طریقے سے جو تہجد کی نماز ہے, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود, نبی علیہ السلام تو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوال کیا, رسول اللہ کیا یہ نماز ضروری فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتی, اور پھر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو. اس لیے اس کو نفل رکھا گیا ہے, امت کے لیے نفل ہے. کوئی پڑھے گا بہت ہی زیادہ اللہ سے قربت اور نزدیکی کا ذریعہ ہے, نہیں پڑھے گا تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو امت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات رکھے ہیں ان احکامات کو سوالات کے ذریعے سے بڑھانا نہیں چاہیے. جتنا اللہ کا حکم ہے اس کو سن لو, اس کو سمجھ لو, پھر اس کو ماننا شروع کر دو. اس میں اگر آپ بار بار پوچھو گے تو سختی بڑھ جائے گی. تو بنی اسرائیل کو پہلی بار تو حکم دیا گائے ذبح کرو, اگر ذبح کر دیتے تو اتنی پریشانی نہیں آتی. انہوں نے سوالات کیے, ان کی پریشانی بڑھتی گئی, اخیر کے اندر اتنی قیمت چکانی پڑی کہ گائے کی کھال کو سونے سے بھریں, اتنی ان کو قیمت دینی پڑی خود ان کے سوالات کی وجہ سے. قالوا اتتخذنا ہزوا, کہنے لگے کہ آپ ہماری مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, میں کیوں تمہاری مذاق کروں گا, میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, وہ بیان کر دے ہمارے سامنے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو, اوان بین ذالک, اس کے درمیان کی عمر ہو, یعنی جوان گائے ہو. فافعلوا ما تؤمرون, کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, زیادہ سوال مت کرو, بس ایک جوان گائے لاؤ اور کاٹ دو. انہوں نے پھر سوال کیا. قالوا, کہنے لگے بنی اسرائیل ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے, بیان کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء, وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو, فاقع لونها تسر الناظرین, جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, پھر سوال کرنے لگے اے موسیٰ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے سامنے ما ہیا, کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرۃ شابہ علینا, بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے.
اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال انه یقول انها بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ زمین جوتی گئی ہو نہ پانی سینچا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر قسم کے عیب سے نشان سے پاک ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل کہنے لگے اب ہمارے پاس ہمارے سامنے حق کھل کر واضح ہو کر آ چکا ہے۔ فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو خرید کر ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور یہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اگلی آیات میں بھی اسی قصے کے متعلق آیت ہے کہ ان کو اتنی ساری نشانیاں بتلائی گئی پھر بھی انہوں نے مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پتھر سے بھی زیادہ سخت دلی سے دی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔